السلام علیکم محترم شیخ صاحب، کیا ایسا کوئی واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جاتے ہیں یا ان کے مطالبے کہ حضرت عمر آ جائیں تو چابیاں دے دیں گے، تو پیچھے اپنا قائم مقام حضرت علی کو بنا کر جاتے ہیں؟ اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو اس کا حوالہ مل سکتا ہے کہ یہ کون سی کتاب میں وارد ہوا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ یہ الحمدللہ یہ واقعہ ثابت ہے، میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 470 ہے۔ عدی بن سہل وہ روایت کرتے ہیں کہ جب اہل شام نے اہل فلسطین کے برخلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امداد طلب کی تو آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا اور ان کی امداد کے لیے آپ بذات خود روانہ ہوئے۔ اس وقت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ بذات خود کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ایک سخت دشمن کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے پہلے دشمن سے جلد جہاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئے تو شر و فساد پھیل جائے گا اور یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 129 ہے۔ اس میں یہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ جب بیت المقدس کا محاصرہ ہو گیا اور ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے اس شرط پر صلح کرنا قبول کیا کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئیں۔ تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ بات لکھ کر بھیجی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں لوگوں سے مشورہ لیا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں تاکہ اس طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا جا سکے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ تاکہ مسلمانوں کو ان کے محاصرے میں جو دقت پیش آ رہی ہے اس میں کچھ کمی ہو، بس آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کو پسند فرمایا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قول کو چھوڑ دیا اور فوجوں کے ساتھ اس یعنی کہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ تو یہ الحمدللہ یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں اپنا نائب بنایا ہے۔ یہاں پر ایک علم میں اضافے کے لیے، ایک بڑی علم اور ایمان میں اضافے کے لیے ایک اور چیز میں آپ بھائیوں کو بتاؤں۔ یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے جو کہ شیعہ حضرات کے ہاں درسی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 401 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات یعنی کہ خود بنفس نفیس جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ جانے کا جب ارادہ فرمایا تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس موقع پہ جو ارشاد فرمایا، جس کے ہم نے بعض کلمات جو ہے وہ تاریخ طبری میں پڑھے، تو یہ نہج البلاغہ میں مزید اس حوالے سے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کا ضمانت دار اور ان کے حدود و اطراف کا نگہبان ہے۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو انہیں کہا کہ آپ نہ جائیں تو اس کے پیچھے جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کا ضمانت دار اور اسلام کے حدود و اطراف کا نگہبان ہے اور ان کے رازوں کا جن سے دشمن کو آگاہ نہ ہونا چاہیے پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ اور اس اللہ بزرگ و برتر نے اس زمانے میں مسلمانوں کی مدد کی جبکہ وہ تعداد میں کم تھے اور دشمن سے انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور انہیں مغلوب ہونے سے بچائے رکھا، حالانکہ وہ کم تھے اور قوت دفاع سے محروم تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تو اب کیوں نہیں مدد فرمائے گا؟ لہٰذا جو اللہ مالک الملک زندہ ہے، جس پہ کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی، وہ ہمیں کافی ہے۔ اگر آپ خود یعنی روم سے جا کر یعنی جہاد کرتے ہیں، ان سے لڑنے جاتے ہیں اور آپ کو شکست ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو
دور دراز کے شہروں اور سرحدوں کے مسلمانوں کو کہیں بھی پناہ نہ مل سکے گی. آپ کے بعد کوئی بھی مرجع نہیں ہوگا, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو مسلمان جس کی طرف لوٹ سکتے ہوں اور اپنی طاقت کو اکٹھا کر سکتے ہوں. اور مسلمان فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے یعنی اس کی طرف مراجعت کر سکتے ہوں. لہٰذا مصلحت یہ ہے کہ تم یعنی آپ خود نہ جائیں, اپنی بجائے کسی اور جو جنگ سے وابستہ آدمی ہے, جو جنگ کے معاملات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے, آپ اس کو ان کی طرف بھیج دیجئے اور اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو روانہ کر دیجئے جو جنگ کی سختیوں اور شدت کو جھیل سکتے ہوں. بس اگر یہ لوگ غالب آ گئے تو یہی ہمارا مقصد ہے, اور کیا ہمیں ضرورت ہے. اور اگر کچھ اور ہوا جیسے کہ شکست پیش آ جاتی ہے تو آپ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں گے, آپ مددگار ہوں گے اور اس کیفیت میں ہوں گے کہ دوبارہ دشمن سے جنگ ہم لڑ سکتے ہوں. میرے بھائی, اس سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے جو نقطہ بتانے کا مطلب تھا کہ یہی نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانے میں اپنا نائب مقرر کرتے ہیں, بلکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو, ان کی عظمت کو, ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں, دو مختصر جملوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر نقصان ہو گیا, آپ کو کچھ ہو گیا, تو مسلمانوں کے مجتمع ہونا, مسلمانوں کے مراجعت کرنے والی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی, مسلمانوں میں فساد پھیلے گا. اور میرے بھائی آپ دیکھ لیجئے, عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی اس امت کے اندر فتنہ و فساد کا دروازہ وہ کھلتا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.